اس روایت کو صحاح کی تمام کتابوں نے نقل کیا ہے. حصہ بھی مقرر کرو. اس روایت کو صحاح کی تمام کتابوں نے نقل کیا ہے. اس کے بعد کسی فقیہ یا مجتہد کا یہ استدلال کہ طاعات پر اجارہ ناجائز ہے محل نظر ہے، اور پھر یہ استدلال کرنا کہ قرآن پڑھنے والا خواہ قرآن خوانی کرے یا قرآن پڑھنے والا تراویح میں پڑھے، اس کو کچھ اکرام اور اعزاز کی نیت سے دینا ناجائز ہوگا. اس عاجز اور فقیر کو یہ تمام استدلالات علی خلاف ما عہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو رہی ہے. اس لیے اس قسم کی تمام فتاویٰ کبار کے ہیں یا صغار کے اس عاجز کے نزدیک رد ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی پیغمبر کے ساتھ نبوت میں شریک نہیں ہے. آپ نے وہم تک ظاہر نہیں کیا. یہ استدلال کرنا کہ امور دنیا پر جائز ہے. حضرت بنوری نے کہا والعلت تقتضی ان تعم، یہ استدلال کرنا کہ امور دنیا کے لیے تو خیر ہے لیکن امور آخرت ایصال ثواب کے لیے منع ہے. شان ورشا کہتے اکف لسانی عنہ، میں اپنی زبان کبھی بھی ایسی نہیں چلاؤں، یعنی یہ بھی غلط استدلال ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ جب پیغمبر نے تیس الفحل کو منع کیا کہ اونٹ اونٹنی کو چھوڑ دے یا بکرا بکری کو، اور اس کے بعد وہ کچھ انعام و اکرام کرتے، یہ تو آپ پیشاب بیچ رہے. انہوں نے کہا نحن نکرم، ہمارے اکرام کے طور پہ دیا جاتا ہے. آپ نے کہا جائز ہے. تو پیغمبر نے جب اس کے اصل معانی اور اصل ماحول سمجھ لیا تو فتویٰ بدل دیا. یہ فتوے نہیں بدلتے ہیں، اور ہر سال میرا اور ان کا جو ہے نا گتما گتمی ہوتی ہے. ہمیں ان کے لیے تکڑا ہوں اللہ کے فضل سے. یہ کبھی ایک بزرگ کا نام کہ یہ سارے بزرگ سر آنکھوں پر، میرے بھی بزرگ ہے، میرے بھی محترم ہے اور مکرم ہے، لیکن میں پیغمبر مرسل محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ایک لفظ یہ ہے ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ پر ملے. اور ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے حقدار اجر تو وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پھر ملے. تو قرآن خوانی پر لینا دینا صرف جائز نہیں، باعث ثواب ہے. تراویح کے حافظ کو کچھ لینا دینا صرف جائز نہیں، اس زمانے میں واجب کے درجے میں یقیناً اکرام ہے. اور اسی فتوی پر میں قائم ہوں اور قائم رہوں گا، اور ساڑھا پلہ بھاری.